Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the video session of Kentup Publisher. Today's lesson is for class 3, chapter 2, lecture number 4. The name of the unit is family values. The SLO says know the importance of family values. The textbook pages 11 and 12, workbook pages 10 and 11, summer pack page 14. There's a little pre-reading. Do you respect your elders? کیا آپ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں؟ How do you take care of your brothers and sisters? اور آپ اپنے بہن بھائیوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ Unit 2, Family Values. By the end of the lesson, the student will be able to know the importance of family values. It's a lesson for comprehension. یعنی ہم لیسن کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد انڈرسٹینڈ کریں گے. نو دی امپورٹنس آف فیملی ویلیوز کا ہمارا SLO ہے اور ٹیکسٹ بک پیجز 11 اینڈ 12 پہ یہ چیپٹر موجود ہے. سو میں لائن بائی لائن ریڈ کروں گی، آپ میرے ساتھ فالو کیجیے. فیملی ویلیوز یعنی خاندانی اقدار. Once there lived a farmer who had 2 sons. The elder son was a great help to his father, but the younger one was discontented. The elder brother always took care of his younger brother. The younger one did not like working on the farm. He asked his father for his share of the farm. The elder brother forbade him to do so, but he did not listen. He sold his share of the farm and left the village. اگلے پیج پہ موو کرنے سے پہلے اس پیج پہ کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی جاننا ضروری ہے. ڈسکنٹینٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بے تعلق. یعنی اس کو اس کا شوق نہیں تھا، اس کو پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ ان کے کام میں مدد کر سکے. وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ فارم پہ کام کرتے تھے. فارم یعنی کھیتی باڑی ان کا کام تھا. دوسرا لفظ ہے فوربیڈ. فوربیڈ کا مطلب منع کرنا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو منع کرتا تھا کہ تم نے اپنے والد کو تنگ نہیں کرنا، لیکن چھوٹا بھائی ینگر بردر کو چونکہ کھیتی باڑی میں کوئی شوق نہیں تھا، اس نے اپنے والد سے ضد کی کہ مجھے میرا حصہ دے دو اور میں اپنا راستہ لوں. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو منع کیا، لیکن اس نے اس کی ایک نہ مانی اور اپنا حصہ لینے کے بعد اس کو بیچ کر وہ گاؤں چھوڑ کے چلا گیا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. The younger son enjoyed himself by hosting parties for his friends. After a few days, he ran out of money. Seeing his financial state, his friends left him. He remembered how kind his brother and father had been to him and wished he had not left home. So he decided to return home and ask for forgiveness. He didn't know that his father missed him and wished he would come back. The son fell on his knees in regret when he saw his father. The father hugged him and dressed him in fine clothes. اب کیا ہوا
جب ینگر سن نے چھوٹے بیٹے نے اپنی زمین بیچ دی اور وہ گاؤں چھوڑ کے چلا گیا تو اس نے پارٹیز دی اپنے فرینڈس کو. ہوسٹنگ کا مطلب دعوت دینا. ہوسٹنگ پارٹیز. اس نے دعوتیں دی اپنے دوستوں کو اور چند دنوں کے بعد اس کے پیسے ختم ہو گئے. اپنی معاشی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے دوستوں نے اس کی دوستی چھوڑ دی اور اس کو چھوڑ کے چلے گئے. ایسے وقت پر اس کو یاد آیا کہ اس کا بھائی اور اس کا والد اس کے ساتھ کتنے مہربان تھے، اور اس نے خواہش کی کہ کاش وہ گھر چھوڑ کے نہ آتا. تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائے گا اپنے گھر اور مانگے گا معافی. اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے والد اس کو پہلے ہی بہت مس کر رہے تھے، اس کے لیے بہت اداس تھے اور یہ وش کر رہے تھے کہ وہ واپس آ جائے. بیٹے کو جب اس چیز کا احساس ہوا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا اور شرمندگی سے اپنے والد کی طرف دیکھا. اس کے والد نے اس کو اپنے بازوؤں میں بھر کر پیار کیا اور اس کو بہترین لباس پہنایا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. The younger son promised his father and his brother that he would work hard on the farm. He finally learned to respect his family and his elders. چھوٹے بیٹے نے وعدہ کیا اپنے والد سے اور اپنے بھائی سے کہ وہ کھیتی باڑی میں ان کی مدد کرے گا، اور آخر کار اس نے یہ سبق سیکھ لیا کہ اپنے خاندان کی اور اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا خاندان، آپ کی فیملی کے لوگ آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کے لیے زندگی کے کسی بھی مشکل وقت میں موجود ہوتے ہیں. اس سٹوری سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا کہ انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ اہمیت اپنے خاندان اور اس کی روایات کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ خاندان سے ہی محبت، دوستی اور رہنمائی ملتی ہے. اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے بڑے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کیونکہ وہ آپ سے پہلے اس دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھی تمام اتار چڑھاؤ، تمام خوشیاں اور پریشانیاں، مشکل وقت دیکھا ہے، تو وہ آپ کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں اور اس تکلیف سے، اس پریشانی سے آپ کو بچا سکتے ہیں جو آپ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنی زندگی میں نقصان اٹھا سکتے ہیں. اب اس یونٹ میں موجود چند الفاظ کے معنی: رسپیکٹ، ٹو ریگارڈ، ٹو اوبے. رسپیکٹ یعنی عزت کرنا. فالس، ناٹ ٹرو اور انفیتھفل یعنی جھوٹ یا غلط. کائنڈ، of a merciful nature، مہر بانی کرنا. hug، press tightly in arms، گلے لگانا. discontented، dissatisfied یعنی دلچسپی نہ لینا. ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد اس کمپریہنشن کو آپ دوبارہ پڑھیے گا اور لیسن میں سے ان الفاظ کو ڈھونڈ کے سرکل کریں اور پھر ان کو ان کے معنی کے ساتھ سمجھ کر
دوبارہ سے اس لیسن کو اپنے لیے پڑھیے. After reading the comprehension, you have to answer these questions. Comprehension یعنی سٹوری کو پڑھنے کے بعد آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں. میں آپ کی ہیلپ کروں گی لیکن لکھنے آپ نے اپنی کاپیز پہ خود ہیں. Answer the following questions. ہمیشہ یاد رکھیے comprehension کے سوالوں کے جوابات کہانی میں سے ہی ہوتے ہیں. اس لیے آپ جتنی توجہ اور غور سے اپنی کہانی کو پڑھیں گے اتنی ہی جلدی آپ کو ان سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سٹوری اس پوائنٹ پہ پہنچنے سے پہلے سٹوری کو کم از کم 2 سے 3 بار آپ اچھی طرح ریڈنگ کرنے کے بعد الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے اور اس کے بعد ایک ایک سوال کو پڑھنے کے بعد اس کے جواب کو اس پیراگراف میں ڈھونڈیے. چلے ابھی ہم پہلا کوشچن کرتے ہیں. Which son was a great help to his father? کون سا بیٹا اپنے باپ کے لیے زیادہ مددگار تھا؟ تو ہم واپس سٹوری پہ چلتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر یہ لیسن آپ 2-3 بار پڑھ چکے ہیں تو اس جواب کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو واپس سٹوری پہ نہیں جانا پڑے گا. لائن نمبر 2 دیکھیے. The elder son was a great help to his father. تو یہ ہے آپ کا آنسر کوشچن اے کا. آپ چاہیں تو ابھی پینسل سے اس بک کے اوپر مارک کر لیجئے اور اس کے بعد اس لیسن کے بعد اس کو اپنی کاپیز کے اوپر لکھ لیجئے. The elder son was a great help to his father. یہ کوشچن اے کا آنسر ہے. آگے چلتے ہیں. What was the demand of the younger son? چھوٹے بیٹے کی کیا ڈیمانڈ تھی، کیا مانگ تھی، وہ کیا چاہتا تھا؟ واپس چلتے ہیں. He asked his father for the share of the farm. یہ ہے آنسر بی. اس نے کھیتوں میں سے اپنا حصہ مانگا. یہ اس کی ڈیمانڈ تھی، اس کی مانگ تھی. جب آپ اس کو مارک کر لیں تو ہم کوشچن نمبر سی پہ موو کرتے ہیں. What were the reasons behind the discontent of the younger son? چھوٹے بیٹے کی غیر دلچسپی کی کیا وجہ تھی؟ The younger son enjoyed himself by hosting parties for his friends. اس کو شوق تھا اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کا، دعوتیں اڑانے کا، کھانے پینے کا. How did the father treat his son when he returned? اس کے والد نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جب وہ واپس آیا؟ The father hugged him and dressed him in fine clothes. یہ ڈی پارٹ کا آنسر ہے. لاسٹ کوشچن. What lesson do you learn from the story? آپ نے اس لیسن سے کیا سبق سیکھا؟ اس کہانی سے کیا سبق سیکھا آپ نے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سبق کے لیے الفاظ یہ ہیں that we should respect our family and elders. تو اس کا آنسر آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے we should respect our family and our elders. اسی طرح ورک بک پیج کے اوپر آپ کے لیے کچھ ایکٹیویٹی ہے رائٹنگ کی. Find the answers for the following questions and write them below. Question 1. How many sons did the farmer have? کسان کے کتنے بیٹے تھے؟ تو اس کا کیا جواب ہوا؟ He had 2 sons. اس کے 2 بیٹے تھے. سینٹینس کا سٹارٹ کیپٹل لیٹر سے، سینٹینس کا اینڈ فل سٹاپ سے. Question number 2. Who was a great help and who was discontented? کون مددگار تھا اور کون غیر دلچسپی لیتا تھا اپنے کام سے؟ The elder brother was a great help and
The younger son was discontented. Again the start of the sentence with capital and the end full stop. आप ये लाइन के ऊपर इसको खुद से लिखेंगे, ये आंसर आपकी स्टोरी में मौजूद है. Number 3. Who sold his share and left the village? किसने अपना हिस्सा बेचा और गांव छोड़ दिया? The younger son sold his share and left the village. Full stop. Capital letter, full stop. Question 4. Did the younger son feel regret over his wrongdoing? क्या छोटे बेटे ने शर्मिंदगी महसूस की अपनी गलत हरकतों पे? तो जवाब क्या है? Yes, comma, he did feel regret over his wrong doings. Full stop. Capital letter, yes के बाद comma और उसके बाद full stop. Yes, comma, he did feel regret over his wrong doings. For more practice, on the summer pack page 14, there is a passage from the same story. Read the given lines and answer the following questions. Tell from which SLO this question has been taken. SLO को हमने लेसन के शुरू में डिस्कस किया है. Once there lived a farmer who had 2 sons. The elder son was a great help to his father, but the younger one was not happy. The elder brother always took care of his younger brother. The younger one did not like working at the farm. After some days, he realized that he was wrong. He again started working. The farmer became happy to see this. So, इस पैसेज में से, इस पैराग्राफ में से आपने इन सवालात के जवाबात दी हुई लाइनों पे लिखने हैं. How many sons were of the farmer? Who was great help to the farmer who did not like to work? What is the theme of these lines? How did the farmer become happy? अब लेसन का रिकैप करते हैं. By the end of the lesson, the students will be able to know about the importance of family values. We should love our family and give respect to each other. Family members care, help and support each other. We should act responsibly with our family members. हमें अपने फैमिली के अफराद का ख्याल रखना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ काम में मदद करनी चाहिए. Thank you. I hope you have learned together. It was really nice to be with you. See you soon. Take care and don't forget to do your homework. Allah Hafiz.